نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ٹھیک ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کر تمام احباب حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین و جد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر مجلس برادر مکرم سید محمد اسد حسین شاہ صاحب الگیلانی دامت برکاتکم العالیہ، برادر مکرم علامہ غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب صدر منہاج القرآن علماء کونسل میرپور ڈویژن آزاد کشمیر، محترم المقام جناب محمد سلیم صاحب صدر تحریک منہاج القرآن حلقہ گلیانہ، محترم المقام الحافظ القاری محمد نعیم صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن حلقہ گلیانہ، محترم الحافظ القاری محمد عادل صاحب جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، برادر مکرم شہزاد القمر مجید صاحب ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن بھمبر آزاد کشمیر، منہاج نعت کونسل بھمبر آزاد کشمیر، اس کے روح رواں محترم عزیر احمد قادری صاحب اور پروفیسر اشتیاق مصطفی صاحب سرزمین باہروال کے جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبان اہل بیت اطہار، میزبان مجلس بالخصوص انتہائی قابل عزت محترم مرزا علی شان صاحب اور ان کی فیملی کے جملہ ممبران، توفیق الہی سے آج کی خوبصورت بزم ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، جس کا مقصد مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا ذکر خیر ہے۔ منہاج نعت کونسل مجھ سے پیشتر بڑی جوش کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتیں نعت خوانی کی شکل میں پیش کر رہی تھی، آپ سن رہے تھے۔ اب بہت ساری تمہیدی باتوں میں گئے بغیر تھوڑے سے ٹائم میں کوئی 45-50 منٹ کے اندر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ فاتح باب ولایت آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ میں میزبان مجلس محترم مرزا علی شان صاحب، ان کی فیملی کے جملہ ممبران، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کی پوری فیملی جنہوں نے آج کا پروگرام منعقد کیا ہے، ان کے اور میرے درمیان جو شخصیت واسطہ بنی، جنہوں نے مجھے اس پروگرام کے لیے دعوت دی، وہ میرے سامنے میرے بھائی
شہزاد القمر مجید صاحب تشریف فرما ہیں، جو بلانگ کرتے ہیں برنالہ سے، بھمبر برنالہ آزاد کشمیر سے۔ یہ منہاج القرآن بھمبر ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ ویسے اس باہر وال کے ساتھ ایک درینہ تعلق ہے، بہت پرانا تعلق، یہاں رشتہ داری بھی ہے، برادری کی بیس پر بھی اور روحانی بیس پر بھی۔ روحانی بیس پر وہ منہاج القرآن کی رشتہ داری ہے، اور یہی رشتہ داری قبر اور حشر میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ شاہ صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ایک درینہ تعلق ہے۔ شاہ صاحب جب بیرا شریف میں پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر باہر چلے گئے، تو ان پر بھی بڑے اتار چڑھاؤ آئے۔ اللہ پاک نے پھر صحت عطا کی۔ اس پوری فیملی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ جو تعلق ہے اس کی لجبالی کی ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک باہمی محبت اور اخوت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے چھٹے پارے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے، دوبارہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ آپ سارے میرے ساتھ مل کر اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ کو تلاوت کریں، تاکہ لفظوں کا نور بھی دلوں کو میسر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب انشاءاللہ اس کے کچھ نہ کچھ آپ کو الفاظ بھی یاد رہیں گے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے بھی ہیں جن کی 3 خوبیاں آگے قرآن نے بیان کی۔ نمبر 1، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ فریضہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں۔ آیت کریمہ کے آغاز میں لفظ بیان ہوا، لفظ ولی، نسبتیں اس کی 3 ہوئیں، ایک اللہ کی طرف، ایک اس کے رسول کی طرف، ایک ان ایمان والوں کی طرف جن کے 3 اوصاف آیت کریمہ کے اگلے حصے میں بیان ہوئے ہیں۔ لفظ ولی برصغیر پاک و ہند میں تو ہر ماننے والے کی زبان پر بھی ہے محبت کی نگاہ سے، نہ ماننے والوں کی زبان پر بھی ہے تنقید کرنے کے لیے، لیکن لفظ ہر کسی کی زبان پہ ہے۔ اس کا ایک معروف سا معنی ہے، ولی کا معنی ہے دوست۔ بولے کیا معنی ہے؟ دوست۔ اس کے اور بھی بے شمار معانی ہیں۔ مثلا لفظ ولی کا دوسرا معنی ہے محافظ، تیسرا معنی ہے نگہبان۔ آپ یقیناً جنازے پڑھتے ہوں گے، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جنازہ پڑھانے سے قبل جنازہ پڑھانے والا بندہ پبلک کی طرف منہ کر کے پوچھتا ہے کہ جس میت کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اس کے ولی کی طرف سے اجازت ہے جنازہ پڑھانے کی؟ سنتے ہیں نا آپ یہ بات؟ مطلب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میت کے وارث کی طرف سے اجازت ہے۔ تو ولی کا معنی وارث بھی ہے۔ اب کتنے معنی ہو گئے؟ 5۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اسی طرح جب نکاح پڑھایا جاتا ہے، نکاح خان بھی پوچھتا ہے کہ دلہن کا ولی کون ہے؟ اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کی کفالت میں ہے،
اس کی کفالت کون کر رہا ہے؟ تو لفظ ولی کا معنی پھر کفیل بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ولی عہد، اس کا معنی ہے بادشاہ وقت۔ تو لفظ ولی کا معنی بادشاہ وقت بھی ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ لفظ ایک اور معنی کتنے ہیں؟ 7۔ ایسے لفظ کو قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں کثیر المعانی لفظ۔ لفظ ایک اور معانی بہت سارے ہیں۔ جیسے ہے صلاۃ، صلاۃ کا معنی نماز، صلاۃ کا معنی درود، صلاۃ کا معنی کسی کو قریب کرنا، صلاۃ کا معنی کسی کے قریب ہو جانا۔ لفظ ایک ہے اور معانی کافی سارے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی لفظ ایک ہے مگر معنی بہت سارے ہیں۔ اب جب اس آیت کے اندر اس لفظ کا معنی کرنا ہے تو پھر کون سا معنی کریں؟ جب ڈھیر سارے معنی ہو جائیں اس وقت پھر مفسرین کرام ایک اصول دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس اصول کے ساتھ قرآن کو پھر پڑھو اور اسٹڈی کرو اور اس کی تلاوت کرو۔ اصول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول پڑھتے ہیں کہ یہ آیت کب زمین پہ اتری، کیا ضرورت پیش آئی، کیا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا جس مسئلے کے حل کے لیے اللہ نے اس آیت کو اپنے حبیب کے سینے مقدس کی زینت بنا دیا۔ پھر وہ شان نزول پڑھتے ہیں۔ جب شان نزول پڑھیں گے ضرور اس کے شان نزول میں کوئی واقعہ ملے گا کہ کیا واقعہ پیش آیا زمین پہ کہ اس آیت کی ضرورت پڑ گئی۔ اس واقعہ کو پڑھتے ہیں، پھر وہ واقعہ پڑھتے جائیں، وہ واقعہ پڑھنے والے کو خود موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا کرنا ہے، معنی متعین ہو جاتا ہے۔ تو اس صدی کے کسی مفسر کی تفسیر اگر ہم پڑھیں نا تو انسانی نیچر ہے کہ قریب والی چیز اچھی نہیں لگتی۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے، تو لوگ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ تو اس صدی کے کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہم پڑھتے، 10 صدیاں پیچھے چلے جائیں، وہ زمانہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کے ساتھ متصل ہے، اس صدی کا ایک مفسر ہے امام ابو بکر الجساس، ان کی تفسیر ہے جس کا نام ہے احکام القرآن۔ اس کے اندر اس کا شان نزول جا کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر ایک چیپٹر لکھا ہے، اس کا نام لکھا ہے اعمال یسیرہ۔ اعمال یسیرہ ان کو کہتے ہیں نماز کے اندر اگر نمازی سے وہ ہو جائیں تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ کام ان کے نام لکھے ہیں۔ سارے کام لکھ کے اینڈ پہ دلیل یہ دی کہ ان سارے کاموں سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ پھر آگے دلیل دی کہ دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ حدیث بھی ہو گئی اور اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی ہو گیا، جس کو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں آپ۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے، ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام آپس میں علمی مذاکرہ کر رہے تھے۔ ان کے علمی مذاکرہ کے دوران مسجد میں مولا کائنات علی المرتضیٰ داخل ہوئے اور آپ نے آ کے نماز کی نیت سے اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ نماز جو بھی تھی، نفل تھی یا فرض تھی یا جو بھی تھی، نماز پڑھنے لگ گئے۔ ساتھ ہی ان کے ایک بندہ آ کے کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگ گیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ دعا کر رہا ہے۔ دعا یہ کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ میں بڑا پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر، میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میری مشکل کشائی کر،
میں حاجت مند ہوں، میری حاجت روائی کر. یہ وہ دعا کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ مسجد سے نکلنے لگا اور یہ کہتے ہوئے کہ مولا نہ ہی تو میری پریشانی دور ہوئی، نہ ہی میری مشکل کشائی ہوئی، نہ ہی میری حاجت روائی ہوئی، اور میں جا رہا ہوں تیری بارگاہ سے مایوس. جوں ہی مولا علی کے قریب سے گزرنے لگا، آپ نے حالت نماز میں ہی اپنا دایاں بازو اس کے آگے کر دیا. آپ کے دستے مبارک کی انگلیوں میں سے کسی انگلی مبارک میں ایک انگوٹھی تھی، اس میں قیمتی نگینہ جڑا ہوا ہے. آپ بولے نہیں ہیں، بولے نہیں، بس ہاتھ آگے کیا ہے. مطلب یہ تھا، اس کو بلاغت کی زبان میں، شاہ صاحب نے پڑھی ہوگی بلاغت، بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں قرین حال. یعنی قرین حال اس بات پہ دلالت کر رہا تھا کہ مایوس نہ جا، یہ انگوٹھی اتار لیں اور جا کے بازار بیچ کے اپنی ضروریات پوری کر لیں. بولے نہیں ہیں. جیسے وہ میرے سامنے جگ پڑا ہوا ہے، میں یہ جگ اٹھا کر اگر عادل صاحب کو دوں اور بولوں میں کچھ بھی نہ، وہ جب باہر سے آئیں گے تو اس میں سالن ڈال کے لائیں گے یا پانی؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں تو بولا ہی نہیں. یہ جو جگ ہے نا، یہ قرین حال اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس میں سالن نہیں ڈالا کرتے، اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ پانی. وہ حالت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے، آپ بولے نہیں. وہ ساری سچویشن، وہ حالت اس بات پہ دال تھی کہ مایوس نہ جا، یہ انگوٹھی اتار لے اور جا کے بازار بیچ کے اپنی ضرورتیں پوری کر لے. اس کا کام ہو گیا، انگوٹھی اتار کے لے گیا. مگر مسجد میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات چھوڑ گیا. مین سوال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. مولا علی شیر خدا نے جب سلام پھیرا، سب صحابہ اکرام آگے آ گئے اور عرض کرتے ہیں علی یہ تو بتائیں کہ یہ جو آپ نے آج نماز میں کام کیا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں، نماز اس سے ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ قریب تھا کہ وہ کچھ فرماتے. کسی صحابی نے کہا کہ یارو حضور بھی گھر میں موجود ہے، آپ سے پوچھ لیتے. سارے صحابہ ادھر چلے گئے. در اقدس پہ عرض کی گئی، حضور تشریف لائے، اور سارا واقعہ جب حضور کو گوش گزار کیا گیا، آپ قبل اس کے کچھ بولتے، آسمان سے جبریل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 لے کے حاضر ہو گئے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول. اور آ کے عرض کرتا ہے حضور ان کی پریشانی دور کر دیں، ان کو بتا دیں انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی ہیں. کون سے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو حالت نماز میں قیام کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی سے جھکے رہتے ہیں. صحابہ کرام نے سنا، خوش ہو گئے اور چلے گئے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے. اب ہمارا کام باقی ہے. یعنی آج ہم جو یہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے شان نزول اس لیے بیان کیا کہ ہم لفظ ولی کا معنی متعین کرنا چاہتے ہیں. اس لیے تفسیر پڑھی، شان نزول پڑھا، اس میں واقعہ آ گیا وہ پڑھا. اب واقعہ اس لفظ کا معنی خود متعین کر گیا. ولی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی مشکل کشائی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی مشکل کشائی. اللہ کے مشکل کشا ہونے میں کسی کو شک، حضور کے مشکل کشا ہونے میں کسی کو شک نہیں. جو ایمان والوں کو مشکل کشا سمجھنے میں ہچکچاتے تھے، ان کی ہچکچاہٹ قرآن نے دور کر دی.
فرمایا سنو، اللہ ولی، رسول ولی وہ ایمان والے بھی ولی جن کے اندر یہ تین اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اب جو میں نے اگلی بات کرنی ہے وہ بات ہائی ڈوز ہے۔ کیا بولیں؟ ہائی ڈوز۔ اور سیانا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ہائی ڈوز کے ساتھ اینٹی بایوٹک دیتا ہے تاکہ کام بیلنس میں رہے۔ اس سے پہلے اگلی بات سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں کسی کی ایک مشکل دور کرے، جو شخص اس دنیا میں ایک بار کسی کا مشکل کشا بنے، رب روز قیامت 100 بار اس کا مشکل کشا بنے گا۔ اس حدیث سے پتا چلا میں بھی مشکل کشا بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں، ایمان والے سارے بن سکتے ہیں۔ مگر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والے بھی مشکل کشا ہیں، اس آیت کا روئے زمین پر سب سے پہلا شخص جو اس آیت کا مصداق بنا وہ حسین کے بابا مولا علی شیر خدا ہے۔ اس آیت کریمہ کا سب سے پہلا مصداق مولا علی شیر خدا کو بنا دیا۔ مشکل کشا مولا علی ہیں۔ بولیں ذرا، مشکل مولا علی ہیں۔ جب اپنی باری آتی ہے نا اپنی، تو حضور نے فرمایا جو ایک مشکل کسی کی حل کرے، ایک بار مشکل کشا بنے، اللہ 100 بار اس کا مشکل کشا بنے گا۔ ہر مسلک یہ سن کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ اور جب علی کی بات آئے اس وقت پھر ایمانی کیفیت سے کہنا چاہیے علی مشکل کشا، مولا علی۔ اس آیت کریمہ کے پہلے مصداق بن گئے۔ اگلی بات جو کرنے لگا ہوں، عرض کرنے لگا ہوں، اسے آگے ایک آیت کریمہ ساتھ کوٹ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 80، اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ بولیں کیا ہے؟ دعائے مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی جس وقت حضور علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے مکہ پاک سے مدینہ پاک۔ دعا یہ کی وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تو نے مجھے جہاں بھی داخل کرنا ہے سچ کے ساتھ داخل کر، جہاں سے نکالنا ہے سچ کے ساتھ نکال۔ جس شہر سے آپ نکل رہے تھے وہ شہر ہے مدینہ مکہ پاک، جس میں داخل ہو رہے تھے وہ کیا ہے؟ مدینہ پاک۔ اب بتائیں آپ نکل پہلے رہے تھے یا داخل پہلے ہو رہے تھے؟ پہلے مکہ سے نکل رہے تھے، بعد میں مدینہ پاک داخل ہو رہے تھے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو عمل کی ترتیب ہے وہ عمل کی ترتیب اور حسن تدبیر اور حسن ترتیب وہ آیت میں بھی نظر آئے، لیکن عمل کی ترتیب آیت میں نہیں۔ آیت میں ذکر اس شہر کا پہلے ہے جس میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس شہر کا ذکر بعد میں ہے جس سے آپ نکل رہے ہیں۔ یعنی مدینہ پاک کا ذکر پہلے اور مکہ پاک کا ذکر بعد میں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، کوئی شخص عمرے پہ بھی جائے تو وہ نہیں کہتا میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کہتا میں مدینہ پاک جا رہا ہوں۔ حج پہ جا رہے ہیں تو جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں مدینہ پاک جا رہا ہوں۔ محفل نعت میں سن لیا ٹکٹ نکلنا ہے، ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہی فوٹو کاپی کرا کے جیب میں ڈال دی کہ میں نے مدینہ پاک کا ٹکٹ نکلنا ہے۔ مدینہ کا ذکر آئے روح کی تاریں ہل جاتی ہیں۔ مدینہ مدینہ مدینہ۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیا ہے تو بابا سمپل سادہ جواب ہے، کیا کہ جب قرآن کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا ان دونوں شہروں کا، سب سے پہلے اللہ نے مدینہ کا ذکر کیا ہے، مکہ کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ مدینہ کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے؟ اس کی آپ پڑھنا چاہیں، لاجک پڑھنا چاہیں، میرے شیخ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام
ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل علی، آپ کے قلم سے ایک شہکار نکلا ہے، فضائل حرمین شریفین، بہت موٹی کتاب ہے، 700-800 صفحے پہ مشتمل ہے، اور تقریباً 800 کتابیں چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ اس وقت اس صدی کے اندر روئے زمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے قرآن اور حدیث کی اتنی خدمت کی ہو کہ جس کے قلم سے 800 کتابیں اس وقت امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ طاہر القادری کی عزت کی پگڑی اچھالنا بڑا سوکھا کام ہے۔ جن کو وضو کے فرائض نہیں آتے وہ بھی بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کی عزت کی پگڑی اچھالتے ہیں۔ طاہر القادری کو سمجھنا بڑا اوکھا ہے۔ صدیاں اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، پھر جا کے چمن میں کو دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ انہیں کتاب لکھی فضائل حرمین شریفین، آدھی کتاب فضائل مکہ پہ، آدھی کتاب فضائل مدینہ پاک پہ۔ فضائل مدینہ پاک میں یہ آیت کوٹ کی، اس آیت کے کوٹ کرنے کے بعد 2 وجوہات بیان کی مدینہ پاک کا ذکر پہلے کرنے کی۔ کیا آپ سنیں گے خوش ہو جائیں گے۔ پہلی وجہ یہ لکھی کہ جب کفار نے مکہ پاک میں مسلمانوں پر ظلم کی حد کر دی، انتہا کر دی، تو اب صبح و شام حضور کے اندر یہ چاہت مچلتی تھی، کاش مولا خود ہی فرما دے کہ محبوب مدینہ پاک ہجرت کر جاؤ۔ تو مدینہ پاک جانا یہ حضور کی چاہت تھی، حضور کی خواہش سے۔ جب اسی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو اللہ نے چاہت مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا، وہ چاہت مصطفیٰ مدینہ پاک جانا ہے۔ اس لیے یہ چاہت پالیں، ہر شخص اپنے دل میں یہ چاہت پالے، چاہے جائے کہ اب یہ پالتے رہیں میرا یونان کا ویزا نکل آئے، میرا امریکہ کا ویزا نکل آئے، یہ چاہت پالیں کہ کسی نہ کسی طرح میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ اس لیے ذکر پہلے کیا۔ اور دوسری ریزن اور وجہ یہ بیان کی کہ مکہ پاک سے نکلنے کا اور جدائی کا غم بھی تھا۔ کیوں؟ یہ شہر آپ کی جائے ولادت ہے، یہ شہر آپ کی آباء و اجداد کا ہے، اس شہر میں مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں زمزم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس کے مطاف کے نیچے 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو یہاں سے نکلنے کا غم بھی تھا اور وہاں جانے کی خوشی بھی تھی۔ تو جیسے کسی بچے نے کوئی چیز پکڑی ہو نا ہاتھ میں، اور والد یا والدہ یا کوئی بڑا بندہ وہ چیز دیکھے اور اس کے دل میں یہ آئے کہ یہ چیز اس سے لے لینی چاہیے، تو سیانے والدین پہلے چیز لیتے نہیں، پہلے ایک چیز دیتے ہیں، یہ لے لیں وہ دے دیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب وہ چیز ایک لیتا ہے نا، اس کے پانے کی خوشی میں وہ جانے والی چیز کا غم بھول جاتا ہے۔ مدینہ جانا تھی چاہت اور مکہ سے جدائی کا غم بھی تھا۔ اللہ نے پہلے مدینہ کا ذکر کیا کہ مدینہ کا نام سنتے محبوب خوش ہو جائیں گے اور مکہ کی جدائی کا غم میرا حبیب بھول جائے گا۔ اس لیے مدینہ پاک کا ذکر پہلے کیا ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آگے پھر حضور کی دعا کے جو الفاظ ہیں بڑے کمال کے ہیں۔ میں چاہوں گا آپ یہ لفظ بھی میرے ساتھ تلاوت کریں، پڑھیں ذرا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت ایڈ کرتے ہیں۔ یہ سورہ ہے طٰہٰ، اس کی ابتدائی آیات میں سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ یہ جو ہم نے ابھی پڑھی یعنی یہ حضور کی دعا، اب جو پڑھنے لگے ہیں کن کی دعا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ یوں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا۔ یہ ساری دعائیں موسیٰ علیہ السلام کی ہیں۔ اب یہ دعا، ان دعا میں فرق کیا ہے؟
دونوں دعاؤں میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ نہیں آ رہی. سب کو آ رہی؟ اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کو آ رہی ہے سمجھ. نہیں کسی جگہ سمجھ آتی نا، اوپن اجازت ہے آپ کو، پوچھ لیں کسی جگہ موضوع سے ریلیونٹ، کوئی دائیں بائیں کی چیز نہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات دوبارہ سمجھا. لیکن یہاں سے جب اٹھ کے جائیں آپ کا دل گواہی دے کہ صرف نعرے شعرے نہیں مار کے آئے، کوئی دامن کے اندر قرآن کے موتی لے کے آئے. اب فرق سنیں ذرا، فرق کیا ہے دونوں دعاؤں میں. موسیٰ علیہ السلام کی دعا جس لفظ سے شروع ہوئی وہ ہے کالا. بولے ذرا. حضور کی دعا شروع ہوئی کل سے. لفظوں سے کوئی آپ سمجھیں فرق ہے یا نہیں؟ ادھر کل ہے، ادھر کیا ہے؟ کال. کالا کا معنی کیا ہے؟ کالا کا معنی ہے موسیٰ نے کہا. کل کا معنی ہے اللہ نے کہا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا اپنے کہنے سے شروع ہو رہی ہے، حضور کی دعا اللہ کے کہنے سے شروع ہو رہی ہے. پورے قرآن میں آپ آدم کی دعا پڑھیں، نوح کی دعا پڑھیں، داؤد علیہ السلام کی دعا پڑھیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، ابراہیم، اسماعیل، زکریا، یحییٰ، سب نبیوں کی دعائیں جو موجود ہیں پڑھ لیں. کسی نبی کی دعا لفظ کل سے شروع نہیں ہوئی. ہر نبی کی دعا لفظ کالا سے. یعنی آدم نے کہا، موسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے کہا، ابراہیم نے کہا، اسماعیل نے کہا، زکریا نے کہا. لیکن جب باری آتی ہے نا آمنہ کے لال کی، اس وقت دعا یہ نہیں کہ کالا رسول، کالا نبی، کالا محمد، نہیں. اللہ فرماتا ہے کل، اے میرے حبیب. وہ آدم نے بھی مانگا ہے، نوح نے بھی مانگا، اسماعیل نے بھی، ابراہیم نے بھی، زکریا نے بھی، یحییٰ نے بھی، ان سب نے مانگا. محبوب میں کہتا ہوں آپ بھی مانگ لیں. ہر نبی جب بھی بولتا ہے اپنی خواہش سے بولتا ہے، اور حضور جب بھی بولتے ہیں اللہ کی خواہش سے بولتے ہیں. مزید اس کی تائید میں ایک اور آیت دے دیتا ہوں آپ کو. سورہ نجم کے اندر فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک حبیب کے زبان سے نکلنے والے لفظوں کے اوپر وحی کی مہر نہ لگا دی جائے. یہ پہلا فرق ہو گیا. ادھر کال ہے اور ادھر کیا ہے؟ کل. اب کال کے ذریعے انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ وَجْعَلْ لِی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میرے لیے بنا دے. حضور علیہ السلام کے بھی دعا کے لفظ ہیں وَجْعَلْ لِی، مولا میرے لیے بنا دے. تو لفظ مل گئے نا آپس میں. اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا بناؤں؟ عرض کیا وزیرہ، مولا ایک وزیر بنا. کیا بنا؟ وزیر. اور ادھر حضور سے پوچھا محبوب کیا بناؤں؟ عرض کیا سلطان نصیرہ، مولا ایک نصیر بنا. موسیٰ نے مانگا وزیر، مصطفیٰ نے مانگا نصیر. جب مانگا نا وزیر اللہ نے عطا کیا ہارون، اور جب مانگا نصیر اللہ نے عطا کیا مولا علی شیر خدا. ادھر مانگا وزیر، ادھر مصطفیٰ نے مانگا نصیر. لیکن مانگنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ وزیرم من اہلی، میرا وزیر میرے گھر سے ہونا چاہیے. یہ ایک فرق ہے. حضور علیہ السلام نے جب مانگا نصیر یہ نہیں کہا وَجْعَلْ لِی من اہلی، نہیں. عرض کیا وَجْعَلْ لِی من لَدُنْکَ سلطان نصیرہ، مولا جو تو نے مجھے نصیر دینا ہے وہ میرے گھر سے نہیں، تو اپنے گھر سے عطا فرما. یہ اشارہ تھا کہ وہ جو تیرے گھر میں پیدا نہیں ہوا اس کو میرا نصیر بنا دے. یعنی مولا علی شیر خدا جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. ہر جگہ یہ بات بیان کر کے تو مولا علی کی شان بیان کی جاتی ہے نا شان، بولیں. لیکن ہم اس طرح نہیں بیان کرتے. ہماری تربیت یہ نہیں کی گئی. ہم نہیں یہ کہتے
کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو اس عمل سے علی کی شان بڑھ گئی. ہم نہیں کہتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کعبے میں علی پیدا ہوئے اس سے شان علی کی نہیں بڑھی, علی کی وجہ سے شان کعبے کی بڑھ گئی ہے. آپ پوچھیں اس پہ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام طواف کر رہے تھے کعبے کا. طواف کرتے کرتے حضور رک گئے تھے اور کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا تیری بڑی عزت ہے, تیری بڑی تکریم, تیرا بڑا وقار, تیری بڑی عظمت ہے, مگر سن ایک بندہ مومن کی عزت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے. ایک عام کامن بات کر دی, نہیں مطلق ایک اہل ایمان کی بات کر دی کہ ایک بندے مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. کیا خیال ہے؟ ایک عام بندے مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے تو جن کے قدموں کی دھول کے صدقے ایمان ملتا ہے اس علی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ شان علی کی نہیں بڑھی, علی کی وجہ سے شان کس کی بڑھ گئی؟ کعبۃ اللہ کی بڑھ گئی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے مولود کعبہ, یعنی کعبہ میں پیدا ہونے والے, کعبہ میں پیدا ہونے والے. تو اب جو بات آگے ہم نے کرنی ہے تھوڑی سی توجہ آپ کی زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے, بات شروع کریں آگے. توجہ ہو گئی؟ میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنے لگا ہوں. یہ لفظ ہے نصیر, بولیں ذرا. آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوا ہے نصر, سنا ہوا ہے نصر, یہ نام رکھے جاتے ہیں نا. ایک اور لفظ ہے ناصر, سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا تو دیکھ بھی نہیں ہے, سامنے بیٹھے, ان کا نام ناصر ہے. ایک اور لفظ ہے منصور, یہ بھی سنا ہوا ہے. نصر, ناصر, منصور, نصیر, یہ سارے لفظ ان لفظوں کا روٹ ورڈ, مبدا, مصدر, منبع, جہاں سے یہ سارے لفظ نکلے ہیں, ان سارے لفظوں کا جو باپ ہے وہ لفظ ہے نصر. کیا ہے؟ نصر. جیسے دیکھیں کوئی بندہ کھڑا ہو, اس کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو, تو کوئی بندہ پوچھ لے یہ آپ کا بیٹا ہے, اس سے کوئی پوچھے آپ کو کیسے پتا چلا, وہ کہے گا اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے, شکل ملتی ہے نا. اس لفظ کے اندر 3 حرف ہیں, نون, صاد, را. نصر کے اندر کتنے حرف ہو گئے؟ نون, صاد اور را. آپ دیکھ لیں یہ تینوں حروف اگلے سب لفظوں کے اندر ہیں. ناصر کے اندر بھی یہ تینوں حروف ہیں یا نہیں؟ منصور کے اندر بھی ہیں, نصیر کے اندر بھی ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ کیا استعمال کیے؟ اب نصر کا معنی ہے مدد, ناصر کا معنی ہے مدد کرنے والا, منصور کا معنی ہے جس کی مدد کی جائے, نصیر کا معنی ہے مدد کرنے والا. حضور نے کیا مانگا؟ میں آیت تو پڑھوں گا, اگر غلط ہے تو آپ نے کہنا غلط, صحیح ہے تو کہنا صحیح ہے. کیا حضور نے یہ یوں عرض کیا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصْرًا؟ کیا حضور نے یوں عرض کیا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَاصِرًا؟ نہیں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا مَنْصُورًا؟ نہیں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. حضور نے مدد نہیں مانگی, حضور نے مدد کیا ہوا نہیں مانگا, مددگار مانگا ہے. ناصر کا معنی بھی مددگار اور نصیر کا معنی بھی مددگار. اب 2 لفظ سائڈ پہ ہو گئے, نصر بھی سائڈ پہ ہو گیا, منصور بھی. ہمارے پاس 2 رہ گئے, ایک ناصر اور دوسرا نصیر. ناصر نہیں مانگا, نصیر مانگا ہے. ناصر اور نصیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. معنی دونوں کا ایک ہے, مدد کرنے والا, مگر فرق ہے. کتنا فرق ہے یہ بتائیں. یہ مہینہ کون سا جا رہا ہے اسلامی؟ آگے کون سا ہوگا؟ اس کے بعد رمضان میں آپ کے باہر وال گاؤں میں تراویح ہوتی ہے, مسجدوں میں صورتوں پہ ٹرخاتے ہیں یا قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. پیچھے جو سننے والے ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں نا, سامعین,
سننے والے کو کہتے ہیں سامع. مگر مسجد کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم تو وہ سامع ہیں کہ کبھی سوئیں گے کبھی جاگیں گے، ہماری گاڑی کبھی کچے پہ بھی چڑھے گی کبھی پکے کے چڑھے گی. تو ایسا کریں کہ ایک مستقل سننے والا سامع لے آئیں. تو وہ قاری صاحب کا ایک سامع لے آتے ہیں، وہ پھر پورا مہینہ سنتا ہے، اس کو کہتے ہیں سامع. سامع کہتے ہیں نا. جب عید ہو جاتی ہے تو مہینہ ختم ہو گیا، وہ سامع ادھر ہی رہتا ہے یا آپ اس کو پیسے شیسے دے کے فارغ کر دیتے ہیں؟ فارغ کر دیتے ہیں نا، چلا جاتا ہے. عارضی سامع ہے وہ. تو سامع کا معنی سننے والا. اللہ بھی سنتا ہے، مگر پورے قرآن میں اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں سامع ہوں، میں سننے والا ہوں، یہ نہیں کہا، کیونکہ سامع ہوتا ہے عارضی. اس نے اپنے آپ کو سامع نہیں کہا، اس نے کہا انہو هو السمیع البصیر. وہ کہتے ہیں تم سامع ہو، میں نہیں سامع، میں سمیع ہوں. تو مولا فرق کیا ہے؟ فرمایا جو ہے سامع وہ عارضی سننے والا، اور جو سمیع ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سننے والا ہے. اللہ سامع نہیں، اللہ کیا ہے؟ سمیع. اسی طرح تسمیہ پڑھیں ذرا، بسم اللہ. آخری لفظ کیا ہے؟ الرحیم. یہ اللہ کی صفت ہے. اس کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا. آپ بھی رحم کر سکتے ہیں، آپ رحم کریں گے تو آپ رحیم نہیں ہیں، آپ کو کہا جائے گا راحم. راحم کا معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا. پورے قرآن میں اللہ اپنے آپ کو راحم نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں رحیم ہوں. راحم تم، میں رحیم. مولا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے راحم ہوتا ہے عارضی رحم کرنے والا، اور رحیم ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا. دو مثالیں سمجھ گئے؟ جس طرح ہے سمیع اسی طرح لفظ ہے نصیر، جس طرح ہے رحیم اسی طرح لفظ ہے نصیر. اب ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ناصر کہتے ہیں عارضی مددگار، اور نصیر کہتے ہیں ہمیشہ مدد کرنے والا. آقا علیہ السلام نے ناصر نہیں مانگا کہ مولا ناصر دے. اگر مانگتے ناصر، مانا یہ ہوتا ہے یہ کوئی ایک جنگ یا دو جنگ یا ایک مہینہ یا 2 مہینے وہ مدد کرنے والا ہو. نہیں، عرض کیا سلطان النصیرہ، مولا ایسا نصیر دے قیامت تک کوئی دکھیا، کوئی تکلیف میں مبتلا، کوئی مشکل میں مبتلا یہ کہہ دے یا علی مدد، آگے بڑھ کے اس کی بھی مدد کرتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لطف آیا یہ بات سننے میں؟ اب اس کو ذرا علمی انداز سے سن لیں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، کئی ساتھی اس نیت سے بھی سن رہے ہوں گے. نصیر یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس کے اندر جو صفت پائی جائے گی یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ وہ صفت دائمی ہوتی ہے. از روئے علم اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور از روئے کوئی حسد کرتا ہے تو حسد کی گولی آج تک کسی میڈیکل سٹور میں ایجاد نہیں ہوئی، اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. تو مولا علی شیر خدا وہ ایسے نصیر ہیں، وہ ایسے مشکل کشا ہیں، قیامت تک کوئی کہہ دے یا علی مدد تو مانگنے کی نیت ہونی چاہیے، اس کی آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں. اب آپ کی شان نصیریت اس پہ کوئی 1-2 باتیں کرنی ہیں، اور یہاں پہ بات پھر ختم ہو جائے گی. وہ بھی کیونکہ قرآن کھولا ہے، ساری باتیں ادھر سے بیان. منہاج القرآن کا یہ شیوا ہے، اور یہی سکھایا جاتا ہے کہ نہ اپنا ٹائم ضائع کریں، نہ لوگوں کا کر کے آئیں. لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اور لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے کیا سنا ہے، مگر نہ کہ ایسا نہیں کیا سمجھ لیں ٹائم ضائع کر کے آئیں. تو میں یہ بات اگلی بھی آپ کو قرآن سے بتانا چاہتا ہوں. آپ کی شان نصیریت ذرا بولیں 2-4 بار، کوئی علی علی کریں ذرا، بولیں نا.
माशाअल्लाह। ज़िक्र अली इबादतुन अन आयशा कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर ने फरमाया ज़िक्र अली इबादतुन, अली का नाम लेना भी इबादत है। अब बात सुने जो मैं आप सुनाने लगा हूँ, आपकी शान नसीरियत। ये मैंने सूरा हज़ाब खोली है, ये 33 नंबर सूरा है, 21वां पारा, इसकी आयत नंबर 9, 10 और 11, 3 आयात। ये जंग खंदक की बात हो रही है। खंदक खोदी गई, बहुत गहरी, बहुत चौड़ी, बहुत लंबी। जो काफिर, और ये हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुशावरत पे, उन्होंने अर्ज़ किया हुज़ूर हमारे इलाके में एक जंगी प्लानिंग ये भी होती है, खंदक खोदी जाती है। तो उन काफिरों का पहली बार पाला पड़ा खंदक के साथ। तो जो अबूर करने की कोशिश करता गिर जाता, हड्डी पस्सी टूट जाती। मुसलमान हत्ता कि सहाबियात ही 2-4 पत्थर मार के उसका कुचूबर निकाल देती। तो एक काफिर अबूर करने में कामयाब हो गया, उसका नाम था अमर बिन अब्द वुद। उसके बारे में मशहूर था अरब के अंदर कि 1000 बंदा भी हो ना इसके मुकाबले में, ये अकेले ही काफ़ी है, ये मशहूर था। वो हम सब जितने बैठे हैं ना, हम उसके बाएं हाथ की मार दें। वैसे हम हैं नहीं है, हम अली अली करने वाले हैं। हम कौन हैं? अली अली करने वाले हैं। अच्छा, वो कामयाब हो गया और जब ज्ञान मुसलमानों के लश्कर के सामने, तो उसने ललकारा। उसने कहा मेरे नाम से वाकिफ़ हो और मेरी सलाहियतों से भी तुम वाकिफ़ हो। 1000 बंदे के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। कौन है जो मेरे सामने आए? कौन है जो मेरा मुकाबला करे? वो बार बार ललकार रहा था। और कुरान ने इशारतन बात की, वह इज़ ज़ागतिल अबसार, उसको सामने देखकर लश्कर इस्लाम की आंखें चिट्टी हो गई। कोई शख्स उसके मुकाबले में नहीं खड़ा हुआ। सन्नाटा तारी हो गया, खामोशी तारी हो गई। उस पूरे सन्नाटे और खामोशी की कैफियत को जिसके नारे तकबीर ने तोड़ा, वो अली की जात थी। आप नारे तकबीर लगाते हुए खड़े हो गए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप क्योंकि अलग चबूतरे पर बैठे हुए थे, वहां से इशारा किया, नहीं अली को बिठा दो, किसी और को उठाओ। ये जंगी प्लानिंग होती थी। सहाबा इकराम हुजूर इस्लाम को सफ़े अव्वल में नहीं आने देते थे। वो अर्ज़ करते थे, हुजूर हमारी लाशों से गुजर के कोई आपके पास आ सकता है। आपके लिए अलग चबूतरा बनाया जाता, थोड़े से बुलंद मकाम पे, ताकि पूरे जंग के सिनेरियो को आप अपनी आंखों से देखें और फिर दुआ करें, हिदायत दें। तो आपके गार्ड होते थे, आपका जो पहरा देते थे, वो आपके सबसे बड़े गार्ड थे सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो गार्ड थे आप इस्लाम के। आपके लिए अलग चबूतरा बनाया जाता, चबूतरे में हुजूर बैठे होते। शुक्र है हम पाकिस्तानी नहीं थे वहां। हम होते ना, हम कहते कि खुद तो कंटेनर में बैठे हुए और हमें मरवाने के लिए मैदान में भेज दिया। हमारी तबीयत है नक्श निकालना, कीड़े बयान करना। हमें सीरत की हवा ही नहीं लगी। लीडर नहीं जाते मैदानों में, कोई जर्नैल जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए। हम रहते हैं बॉर्डर के पास, हमें पता है। फौजी लड़ते हैं, मरते हैं, शहीद होते हैं बेचारे। वो पीछे रह के प्लान करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। लीडर ही अगर सफ़े अव्वल में चला जाए, वो शहीद हो जाए, तो इंप्लीमेंट निज़ाम का किसने करना? वो अलग बैठते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम के लिए अलग चबूतरा था। इससे अपनी फिक्र की क्लैरिटी भी करें। तो आका अलैहिस्सलाम ने वहां से इशारा किया कि नहीं अली को बिठा दें। आप बैठ गए। उस बंदे को फबतियां कसने का मौका मिल गया कि डर गए हो ना, जरूरत नहीं हुई मेरे मुकाबले में आने की, आओ ना। वो कहां गई तुम्हारी जन्नतें? वो कहां गए शहादत के बड़े बड़े लेक्चर तुम्हारे? आओ ना, शहादत हासिल करो। वो इस तरह फबतियां कस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। पूरे लश्कर इस्लाम पे खामोशी तारी है। दूसरी बार
اگر کسی کے نعرے اللہ اکبر نے خاموشی کو توڑا وہ حسین کے بابا مولا علی کے ذات تھے. حضور نے پھر بٹھا دیا. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ آقا ایک بار اجازت دیں، دیکھیں میں اس کا حلیہ کیا بگاڑتا ہوں. آپ نے پھر بٹھا دیا. اب لشکر اسلام کی حالت ذرا قرآن سے سنیں. قرآن فرماتا ہے وَبَالَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اس لشکر کی حالت یہ تھی دل حلق سے باہر آ رہے تھے. وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ فرما رہا اس لشکر کو کہ اس دن تو تم میرے بارے میں بھی عجیب غریب ہی سوچنے لگ گئے تھے. یہ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اور تیسری بار جب اس نے للکارا تو مولا علی پھر کھڑے ہو گئے. پھر آگے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. مسلمان مشکل میں مبتلا ہو گئے. یہ لفظ تھا جس کے لیے واقعہ سنایا ہے. مسلمان مشکل میں مبتلا، اور ڈر، وحشت اتنی، دہشت اتنی، یوں لگ رہا تھا جیسے زمین کو زلزلہ آیا ہو. تیسری بار جب مولا علی کھڑے ہوئے تو پھر آقا نے فرمایا ٹھیک ہے علی کو آنے دو. آپ بھی پھر تشریف لے آئے نیچے. آپ نے آتے ہی اپنا امامہ مبارک اتار کے علی کے سر پہ رکھ دیا، تلوار دے دی ذوالفقار، یعنی اجازت ہے. اور ساتھ فرمایا علی ہو، فرمایا یہ تو بیوقوف ہے نا، پاگل ہے، اسے کیا خبر کہ میرا پالا اب کس سے پڑنے لگا. آپ نے ہوش اور جوش دونوں پہ قابو رکھنا ہے. عرض کیا حضور کیا مطلب ہے آپ کے فرمان کا؟ فرمایا جا کے وار نہیں پہلے کرنا، وار پہلے نہیں کرنا. تو حضور میں نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا جا کے اس کو اسلام کی دعوت دو، یہ کلمہ پڑھ لو. تو حضور اگر اس نے قبول نہ کی تو پھر فرمایا پھر بھی اجازت نہیں ہے، وار نہیں پہلے کرنا. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. یہ جنگ ہے، کو پھولوں کی سیج نہیں ہے. حالت جنگ میں بھی جس ہستی کا امن کا پیغام ہو دنیا اس کو محمد کے نام سے یاد کرتی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی پرامن تعلیمات، اتنی سلامتی، اتنا سکون، اتنی ٹھنڈک، اتنی فرحت اگر کسی کے پرچار کے اندر ہے وہ صرف فاطمہ کے بابا محمد مصطفیٰ. اور ایک ہمارا حال ہے، کسی مسئلے پہ اختلاف نہ ہو جائے گالی پہلے نکالتے ہیں، باقی بات بعد میں کرتے ہیں. نام مذہب کا، نعرے آقا کے، مگر غصہ، گالی گلوچ، عزت کی پگڑی اچھالنا کوئی ہم سے سیکھے. یہ تعلیمات نہیں آقا کی. آقا کی تعلیمات یہ ہیں حالت جنگ میں بھی امن کا پیغام دیا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی پھر بھی اجازت نہیں وار پہلے کرنے کی. انتظار کرنا وہ کیا کرتا ہے، جو وہ کرے گا ویسا تم بھی کر لینا. یہ بات کر کے حضور اپنے چبوترے پہ چلے گئے اور مولا علی پھر اس کے مقابلے میں چلے گئے. یہ جنگیں یہ آفس میں بیٹھ کے نہیں ہوتی تھیں، بٹن دبانا اور میزائل اڑ جانا ہے. میدان میں دو اترے ہیں، کسی کی میت آئے گی واپس اور کوئی زندہ آئے گا. یہ جنگ ہے. اب مولا علی جا رہے ہیں اور اب میری طرف دیکھیں. جب جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ایک بار مڑ کے پھر دیکھا اور آنکھوں میں نمی تھی اور عرض کیا اللہم ربی لا تذرنی فردا. مولا علی کی حفاظت کر، اس کو کچھ ہو گیا تو تیرا محبوب اپنے آپ کو تنہا سمجھے گا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے علی کی حفاظت کر. اب مولا علی اس کے مقابلے میں گئے اور جا کے جب مقابلے میں گئے تو عربوں کا یہ ایک ہوتا تھا اصول، وہ مد مقابل سے تعارف پوچھتے تھے. قبیلہ تیرا کیا ہے، نام بتاؤ. اگر وہ سمجھتے کہ برابر کا مقابلہ تب لڑتے تھے بے شک ہی کافر، مگر خودداری اتنی تھی کہ کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، جب وہ مبازرت ہوتی نا، مبازرت، اس میں وہ دیکھتے تھے کہ مقابلہ جوڑ کا بھی ہے یا نہیں. اس نے پوچھا جوان تیرے اندر بڑا جوش ہے، 3 بار دیکھا ہے اٹھتے ہوئے اور نعرہ مارتے ہوئے، نام تو بتاؤ ذرا، تعارف تو کرواؤ. اب اپنا تعارف کروایا ہے. تھوڑی سی 2-4 جملوں کا منظر کشی کے طور پر اضافہ کریں گے. جنگ ہے اسلام اور کفر کی. اس جنگ میں
جو مسلمان بول رہے ہیں یا جو مسلمان کر رہے ہیں، عمل بھی اور فعل بھی، وہ اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے۔ کافر جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ کفر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اب اس نے پوچھا تعارف کروائیں، اس پہ پھر مولا علی نے تعارف کروایا۔ تعارف کیسے کروایا؟ فرمایا میرا نام ہے علی ابن ابی طالب، کیا بات ہے، کیا بات میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتے، کیونکہ یہ فیصلہ کن جنگ تھی، اس کے بعد یہ جنگ خندق کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے، کفار کے پست ہو گئے حوصلے۔ حضور نے فرمایا اب تک یہ کرتے تھے، آج کے بعد ہم کریں گے۔ فیصلہ کن جنگ تھی، اس فیصلہ کن جنگ میں اپنا تعارف اپنے والد محترم کی نسبت سے کروایا۔ اور ایک سوچ ہمارے ہاں بھی گردش کرتی ہے، بدھو سوچ، وہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ او بابا اپنے اسلام کے بارے میں سوچو، انہیں چھوڑ دو۔ وہ ہیں جن کے گھرانوں سے اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اپنی فکر کرو، ہم کس پانی میں ہیں؟ صبح و شام جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دھوکہ، فراڈ، چال چلاکیاں، فراڈ ہیں سارے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، انہیں چھوڑ دو۔ تو اپنے والد محترم کے نام سے تعارف کروایا ہے۔ اس نے جب یہ سنا، اس نے کہا اچھا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہو، تو ان کے قبیلے کے ساتھ تو ہمارے بڑے مراسم تھے، جاؤ تمہیں معاف کیا، کیا یاد کرو گے؟ آپ نے نبی سے بولو کسی اور کو بھیجے۔ تو مولا علی نے دیکھا کہ یہ بندہ تو مجھے بہت ہی لائٹ لے رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں رہا۔ اب آپ نے اس کو اشتعال دلانے کے لیے کہا دشمن اسلام، تیری گردن میری تلوار بے چین ہے سر تن سے جدا کرنے کے لیے۔ اس نے جوش جب دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، وار کرو۔ فرمایا وار کرنے سے پہلے ایک سودا ہے، اگر قبول کر لے۔ فرمایا اسلام کا کلمہ پڑھ لے۔ کہتا ہے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تجھے معاف کر دوں گا۔ شان بے نیازی دیکھیں نا کتنی، فرمایا معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا یہ تقریریں بہت سنی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو ہتھیار کی زبان میں کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بل تیار ہو۔ اس نے کہا وار کرو۔ فرمایا نہیں، میں ہوں علی، اور میں کسی پہ پہلے وار کرتا ہی نہیں، کیونکہ علی کسی پہ کر دے وار، پھر مد مقابل زندہ زمین سے نہیں اٹھتا۔ تجھے موقع دیتا ہوں۔ اب وہ غصے میں آیا اور اس نے وار کرنے شروع کی، اور مولا علی روکتے گئے۔ اب دونوں پہلوان گتھم گتھا ہے نا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کیا ہے، 1000 بندے پر غالب، اور ادھر کیا ہے، ادھر علی ہے۔ زمین کانپ رہی تھی، دھول اڑی، گرد اڑی، غبار اڑی۔ اس گرد و غبار میں ایک تجسس کی کیفیت کریٹ ہو گئی۔ کفار ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پہلوان کون ہے، اور صحابہ بھی ایسے دیکھ رہے ہیں علی کون ہے۔ بس اس تجسس کی کیفیت میں، اس دھول اور گرد و غبار سے آواز آئی مولا علی کی، اللہ اکبر پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ فارم ہے منہاج القرآن کی ممبرشپ کا۔ یہاں پر ہمارے نمائندے ہیں محترم قاری نعیم صاحب، محترم علی شان صاحب، اور جملہ ہمارے احباب ادھر موجود ہیں۔ آپ اس میں، آپ کو دعوت ہے، اس میں شامل ہوں باقاعدہ۔